گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں گلشن رضا کے مہکتے مہکتے پھولوں کو چنتے بھی ہیں، ان کی خوشبوؤں کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ جی میری مراد ہدائی کے بخشش سے اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان سے ایک کلام اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، اس کو ماشاءاللہ نعت خواں سے سنتے بھی ہیں اور اس کی کچھ شرح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو کلام رضا ہے، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شاہکار کلام ہے۔ لفظ دوست یقیناً اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر کیا کسی نعت میں ایک بار نہیں کئی بار اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کا کمال ہے۔ جی ہاں، لفظ دوست کو تقریباً ہر ہی شعر میں اعلیٰ حضرت لائے۔ کلام کون سا ہے؟ جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی یہ دوست، خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائی یہ دوست، شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی یہ دوست۔ یہ عشق کی بڑی عجیب و غریب کیفیت بیان کی اعلیٰ حضرت نے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تمنائی یہ دوست جو کہا، اس سے مراد کیا ہے؟ آرزو اور خواہش، نبی پاک کی تمنا رکھنے والے، یعنی یہ عشق کی ایسی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں، آپ کے شوق میں، آپ کے دیدار میں گویا مارے مارے پھر رہے ہیں کہ نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، اور اب چلنے کی بھی طاقت نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی بھی تاب نہیں، لیکن پھر بھی ملاقات کا شوق چلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اے اللہ تو ہی مدد کرے گا تو کامیابی ہوگی۔ یہ گویا ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر غالباً سنا ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب تشریف لے گئے تو پودے اور اس وقت کی جو آسمان کی اور عرش کی جو گویا زیبائش تھی، اس کی تمنا اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے ادب و منزل کے ہل نہ سکیے، طرب کی نازش کے ہاں لچکیے ادب و منزل کے ہل نہ سکیے، یہ جوشش ضدین تھی کہ پودے کشا کشے ارا کے تلے تھے، کہ دو کیفیات تھی کہ کریں تو کیا کریں۔ اور نبی پاک کے عاشق کا انداز بھی کبھی کبھی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں بھی لکھا نا، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی۔ ایک اور جگہ ایک خوبصورت شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو یہ عجیب کیفیات ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے گویا اسی کیفیت میں یہ شعر لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قدم اٹھ نہیں رہا اور آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں رکھ رہی، مگر نبی پاک کے عشق نے گویا بے چین کر رکھا ہے۔ اور ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جو گویا روزانہ نبی پاک کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ ایسے ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی غیب رہیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جی ہاں ہم حنفی ہیں نا، سنو اے حنفیوں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اپنے قصیدہ نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی سنتا ہوں اور دیدار بھی کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسی حضوری انہیں حاصل تھی۔ آپ لکھتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَاكَ، یعنی نبی پاک کی میں باتیں بھی سنتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ان خوش نصیبوں کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کی دید نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست، شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے،
کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائی یہ دوست۔ یہ کمال کی بات ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر جائی نارملی اس کا ایک لفظ تو ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ وہ بے وفا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے اس کا ایک دوسرا معنی استعمال کیا اور بڑا انوکھا استعمال کیا ہے۔ پہلے تو شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ ہر جائی سے یہاں مراد اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ حاضر ہونے والا، ہر جا پر موجود ہونے والا اس کا معنی استعمال کیا ہے، اور مٹا رکھا ہے یعنی بھلا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کے خوبصورت حسن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ جلوہ دکھانے والے محبوب کو تلاش کہاں کیا جائے، کس بزم میں ڈھونڈیں کہ اس کے بے پردہ حسن نے ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم سب کی نگاہوں پہ اس کو دیکھنے سے پردے پڑ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی بڑی پیاری کیفیت ہے کہ ایک طرف دیکھیں تو ہر جگہ نبی پاک کا جلوہ ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور یہی کیفیت ایک اور انداز میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا موجود بھی ہیں، آپ کا جلوہ بھی موجود ہے، مگر پھر بھی دیدار اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک اور جگہ برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس شعر کو سمجھنے اور اچھے انداز میں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ سبحان اللہ، ذرا سمجھیے شعر کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائی یہ دوست۔ حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائے کہاں جلوائے ہر جائے دوست، ڈھونڈنے جائے کہاں جلوائے ہر جائے دوست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو شعر آ رہا ہے کمال کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی یہ دوست۔ اللہ اکبر، یہ لفظ دارا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ دارا جو ہے یہ داراؤں کا دارا یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ دارا جو ہے یہ ایران کا بڑے جلال والا بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا دار بن داراب، اور اس کو سکندر اعظم نے قتل کیا۔ اعلیٰ حضرت گویا کیا سمجھا رہے ہیں کہ تاج والے بڑے بڑے بادشاہ کو بھی ہم نے دیکھا کہ نبی پاک کے در پر آتے ہیں نا تو ان کا بھی ماتھا خاک پہ ٹک جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک جیسا بادشاہ، نبی پاک تو گویا شاہوں کو بھی بھیک دینے والے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار اس انداز سے ہے نا، ایک جگہ لکھتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ایک اور جگہ تو بادشاہوں کو بھی سمجھاتے ہیں نا، کیوں جہاں کے تاج والوں خواب میں دیکھی وہ شے، کیوں جہاں کے تاج والوں خواب میں دیکھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کے در سے سارے عالم کو صدقہ اور خیرات بٹتی ہے نا۔ تو بڑے بڑے تاج والے آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، یہ منظر تو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے شاہ، دنیا بھر کے بادشاہ آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر گویا گداؤں کی طرح حاضری دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں، وہ رب کے حبیب ہیں، وہی تو نعمتیں بانٹ رہے ہیں۔ پیارے آقا خود فرماتے نا، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جگہ لکھتے ہیں نا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ کمال کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی حکومت، نبی پاک کا یوں سمجھیے کہ سلطنت کی حدود کہاں کہاں تک ہے۔ پیارے کا فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 2 میرے وزیر آسمان میں ہیں۔
جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام۔ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ وزیر بادشاہوں کے وہیں ہوتے ہیں جہاں ان کی حکومت بھی ہو۔ دنیا کے جتنے بادشاہ گزرے سب کی زمین پر اور زمین کے کچھ مخصوص حصوں پر ہے۔ میرے آقا وہ ہیں جن کی زمین پر بھی حکومت ہے اور آسمانوں پر بھی حکومت ہے۔ گویا سب سے بڑے بادشاہ رب عز و جل نے اپنے حبیب کو تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دینا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ ہے جہاں سے وقار بڑھتا ہے، جہاں سے یوں سمجھیے کہ بادشاہی اور ان سب کو جو کر و فر اور دنیا بھر کی جو نعمتیں وہ ملتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے نا، جو شاہ زمانے بھر کے وہ گدا ہیں تیرے در کے، تم ہی شہر یار آئے تم ہی تاجدار آئے۔ سبحان اللہ، ذرا اس شعر کو سمجھیے گا، کمال کی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی یہ دوست۔ تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، تاج والوں کا تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دوست، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دوست۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پہ کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی یہ دوست۔ کمال کے الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس، سبحان اللہ۔ اب یہاں طور سے مراد کوہ طور ہے، چرخ سے مراد آسمان ہے، پار سے مراد آگے اور آگے نکل جانا، بالاؤں سے مراد اونچا اور بالائی سے مراد اونچائی۔ کمال کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کوئی طور پر پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی معراج یہ تھی کہ آپ طور تک گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان تک تشریف لے گئے ہیں، یعنی کوئی طور پہ کوئی چرخ پہ، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، اور یہ عرش سے پار، آقا تو عرش کے بھی آگے تشریف لے گئے نا۔ سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی یہ دوست، جتنے اونچے آئے، آقا کی اونچائی، آقا کا عرفہ و اعلیٰ ہونا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی تو لکھا نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ دو انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کر دیا، اشارے میں ان کی معراج بھی بتائی اور نبی پاک کی شان بھی بیان کر دی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی یہ دوست۔ طور پہ کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پہ کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، آیت قرآنی کو استعمال کرنا، آیت قرآنی کے کسی جز کو استعمال کرنا، اپنے اشعار میں لانا اعلیٰ حضرت کا شاندار انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام رسول لکھتے ہیں انت فیہم، اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ آپ ان میں ہیں۔ یہ ایک قرآنی آیت کا حصہ ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، دامن سے مراد پناہ میں، عیش یعنی آرام اور جاوید یعنی ہمیشہ۔ اعلیٰ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شیدائی، نبی پاک کے عاشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا کی سچی غلامی کا دم بھرنے والے، تیری تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، عیش کر اور کسی قسم کی فکر نہ کر،
کیونکہ تو ماننے والا ہے۔ نبی پاک تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار پر اس لیے عذاب نہیں دیا۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ محبوب آپ ان میں ہیں، اس لیے ان پر عذاب نہ دیا گیا۔ انت فیہم، تو نبی کے غلام کو پھر جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں جو یہ اشارہ تھا وہ کیا ہے؟ آئیے میٹھے اسلامی بھائی وہ آیت اور اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ نبی پاک کی ذات کیسی ذات ہے اور پیارے آقا رحمت للعالمین کن کن لوگوں کے لیے ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ جب وہ دشمنوں کو بھی نوازتا ہے تو دوست کیسے محروم رہیں گے؟ اب ذرا شعر کو سنیے گا اور اعلیٰ حضرت کی شاعری، اور اعلیٰ حضرت سے مزید عشق میں اضافہ ہو جائے گا کہ کمال ہے اعلیٰ حضرت، کیا خوبصورت آیت کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے انت فیہم نے عدو یعنی دشمن کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلام آپ نے سنا اور یہ کلام واقعی شاہکار کلام ہے۔ اللہ کریم امام اہل سنت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کو سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔